وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ہدیہ درود پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ نساء کی آیت نمبر 34 سے شروع ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد کو عورتوں کا منتظم اور کفیل بنایا، یعنی سائبان بنایا۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک دوسرے کو فضیلت دی۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس لیے کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، مرد اپنے اموال کو خرچ کرتا ہے۔ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، سو نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار ہوں اور مردوں کے پس پشت اللہ کی توفیق سے حفاظت کرنے والی ہوں۔ یعنی ایک نیک خاتون کی صفات دو یہاں پہ اللہ رب العزت نے بیان کی، ایک یہ کہ وہ فرما بردار ہے، اور دوسرا مرد کی پیٹھ پیچھے وہ اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، تو تم کو جن خواتین کی نافرمانی کا اندیشہ ہو تو ان کو نصیحت کرو، فعظوہن نصیحت کرو، واہجروہن فی المضاجع اور ان سے بستر الگ کرو، واضربوہن اور پھر ان کے خلاف تادیبی کارروائی کرو۔ یعنی پہلے جو ہے وہ تین اس کے طریقہ کار جو ہیں وہ بیان کیے۔ پہلے نصیحت کرنا ہے، سمجھانا ہے، اس کے بعد اس سے علیحدگی اختیار کرنی۔ علیحدگی سے مراد یہ نہیں کہ وہ چھوڑ دینا، بلکہ ویسے ہی کچھ دنوں کے لیے علیحدگی اختیار کی جائے، اور پھر اگر اس سے بھی حل نہیں ہو رہا تو کچھ تادیبی کارروائی کی جائے۔ تو اس کے حوالے سے جو فقہا نے جو لکھا ہے وہ یہ کہ تادیبی کارروائی اس طرح، اگر وہ مارتا ہے اسے تو یہ ہے کہ اس کو نشان نہ پڑے۔ اگر اتنا کرنے کے بعد معاملہ حل ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْتَغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، بس اگر وہ تمہاری فرما برداری کر لیں تو ان کے خلاف کوئی بہانہ مت تلاش کرو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، بے شک اللہ نہایت بلند اور بہت بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، یہ جو تینوں طریقے بیان ہوئے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت طیبہ ہے اس میں یہ جو پہلے دو ہیں یہ مذکور ہیں، ان کا ثبوت ملتا ہے، نصیحت کرنے والا اور الگ ہونے والا، یہ دونوں موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختلافات جو ہیں وہ بھی موجود ہیں جو اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ ہوئے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ بھی ہوئی رنجش، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ بھی، اور بھی کچھ ہلکے پھلکے اس طرح کے بھی معاملات ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک پریکٹیکل زندگی بتانی تھی تو ظاہر ہے ان کی ذات سے بھی یہ وابستہ ہے۔ وہ ایک حدیث پاک ہے، بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، بلکہ میٹھی سی حدیث پاک۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے فرمایا، کیا اے عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ تم مجھ سے ناراض ہو۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ میں آپ سے ناراض ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے ٹھیک ہوتی ہو، تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو تم بات کرتے ہوئے یہ کہتی ہو کہ آپ کے رب کی قسم یہ بات ایسے ہے، آپ کے رب کی قسم یہ بات ایسے ہے، یعنی تم میرے رب کی قسم کھا کے بات کرتی ہو۔ اور جب ناراض ہوتی ہو
تو پھر کہتی ہو موسیٰ کے رب کی قسم، موسیٰ علیہ السلام کے رب کی قسم، پھر میرے رب کی قسم نہیں اٹھاتی۔ تو اس سے بھی یہ ملتا ہے کہ کچھ نہ کچھ رنجشیں تو پائی جاتی تھیں۔ تو بہرحال اس کی تفصیل جو ہے یہ بیان کر دی کہ کس طرح اس کو سلجھانے کی کوشش کی جائے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور اے مسلمانوں اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان جھگڑے کا خطرہ ہو تو ایک منصف مرد کی طرف سے اور ایک عورت کی طرف سے مقرر کرو۔ ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر دونوں منصف صلح کرانے کا ارادہ کریں تو اللہ ان کے درمیان اتفاق پیدا کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، اور اللہ جاننے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے، اللہ علیم ہے اور خبیر ہے۔ تو یہ اگلا جو طریقہ ہے وہ یہ بھی ایک آ گیا کہ ایک حکم بنایا جائے۔ حکم یعنی کہ اپنی طرف سے فیصلہ کرنے والا، اور ایک اس دونوں گروہوں میں سے ایک بنا دیا جائے، تو وہ جو بھی حتمی فیصلہ کر دیں اس کے اوپر اتفاق اگر ممکن ہے تو کر لیا جائے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ یہاں سے ایک نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے۔ یہ یہاں تک جو ازدواجی زندگی کے معاملات ہیں ان کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو خاندانی زندگی کے معاملات ہیں، معاشرتی زندگی کے معاملات ہیں، وہ ان کی ابتدا ہو رہی ہے یہاں سے۔ تو ابتدا کہاں سے کی؟ اپنی توحید سے، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو یہ جو یہ اہمیت اس کی سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے ساتھ کن چیزوں کو بیان کیا، یعنی توحید کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اہمیت والی چیز کے ساتھ اہم چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ ہمیشہ اہم چیزوں کے ساتھ اہم چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ جب ہم کسی سے بھی کوئی کام کہتے ہیں تو جب ہم حد لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا، تو گویا اہمیت ان سب کی برابر ہی ہو جاتی ہے، تقریباً ان سب کاموں کی اہمیت برابر ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے اپنی توحید کے ساتھ آگے احکامات بیان کیے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور عزیز و اقارب کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ وَالْمَسَاكِينَ، اور قرابت دار پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ وَجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور اجنبی پڑوسی اور مجلس کے ساتھی اور مسافر اور غلاموں کے ساتھ، وما ملکت ایمانکم، وما ملکت جو تمہاری ملکیت میں ہے، یعنی کہ غلام ہیں، ایمانکم ان کے ساتھ بھی نیکی برتنی ہے۔ تو اس میں والدین، دوسرے نمبر پہ رشتہ دار، نمبر 3 یتیم، نمبر 4 مسکین، نمبر 5 قرابت دار پڑوسی، یعنی جو پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، دو تعلق قائم ہو گئے۔ پہلے رشتہ داروں کا الگ سے ذکر ہے، وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، اور پھر کہا کہ اگر پڑوسی رشتہ دار ہے تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور اجنبی پڑوسی، کوئی بھی آ کے ساتھ میں رہنا شروع ہو گیا پڑوس میں، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ 6 ہو گئے۔ نمبر 7 مجلس کے ساتھی، یوں بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ مجلس ہے، تو یہ ساتھ بیٹھے شخص کا بھی کوئی لحاظ رکھنا ہے۔ کتنے گہرائی میں جا کے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں۔ وابن السبیل، اور مسافروں کا 8 ہو گئے۔ وما ملکت ایمانکم، اور غلاموں کا، ان کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم ہے۔ تو اب یہ پہلے ہوتا تھا کہ جو مسافر ہوتے تھے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا تھا، کوئی دیکھتا تھا مسافر تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا تھا کہ مسافر آ رہا ہے، اس کو کھانا کھلاتے ہیں۔
تو آج کل جو مسافر ہوتے ہیں بسوں میں، وہ کچھ کھلا بھی دیں تو وہ بے ہوش کرنے والی دوائی ہوتی ہے، اس میں وہ بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے، وہ نکال کے چل پڑتے ہیں۔ آج تو وہ مطلب یہ چیزیں ختم ہی ہوگی۔ تو یہ مسافر چونکہ تب کا جو سفر تھا اس کی نوعیت ذرا مختلف تھی، وہ اتنا تیز ترین تو سفر تھا نہیں، دنوں کا سفر ہوتا تھا، 3 دن میں 92 کلومیٹر ہوتا تھا۔ ہاں جی، ہوں 1.5 گھنٹے دے وچ 92 کلومیٹر ہو جاتا ہے، تب تو 3 دن اور 3 راتیں مسلسل لگتی تھیں، مسلسل جو چلتا تھا وہ اتنا سفر طے کر پاتا تھا۔ تو اس لیے مسافر کو جگہ جگہ رکنا پڑتا تھا۔ اب جو شہری آبادیاں تھیں ان میں سرائے بنے ہوئے تھے کہ وہ وہاں پہ قیام کر سکتے تھے، لیکن جو دیہاتی علاقہ آ جاتا تھا وہاں پہ پھر اسے کسی کے گھر میں جو رکنا پڑتا تھا۔ تو اس لیے مسافر کے حقوق جو ہیں وہ بڑے مد نظر رکھے گئے۔ تو اب بھی اگرچہ وہ وقت بدلا ہے، نوعیت بدلی ہے، حالات بدل گئے ہیں، لیکن یہ حکم نہیں بدلا، یہ مسافر کے لیے آج بھی خاص ہے۔ جہاں بھی مسافر کو کہیں پہ کوئی ضرورت پیش آتی ہے، اب حادثہ پیش آ جاتا ہے، کسی کے ساتھ حادثہ پیش آ جاتا ہے، اس کو کوئی اٹھانے والا ہی نہیں ہوتا، وہ سارے پیچھے اب اس میں کچھ کہیں حد تک وہ بھی سچے ہیں، اٹھاتے ہیں تو کیس ان کے اوپر ہی بن جاتا ہے، اور اگر نہیں اٹھاتے تو پھر یہ غیر انسانی اور غیر اسلامی سلوک ہے، غیر انسانی بھی ہے اور غیر اسلامی سکول بھی ہے، اسلامی جو ہے وہ سلوک بھی ہے کہ ایک شخص بلک رہا ہے، مر رہا ہے پاس، اور آپ ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہیں، پانی بھی نہیں پلا رہے، تو یہ کسی بھی طور پہ اس کا دفاع نہیں کیا جا سکتا۔ اس عمل کا لازم ہو جاتا ہے کہ قرآن کی روح سے یہ لازم ہے کہ مسافر کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ مسافر کو کہا جاتا ہے غریب الوطن، غریب الوطن، غریب کہتے ہیں دور ہونے کو، غریب کو غریب اس لیے کہتے ہیں وہ دولت سے دور ہوتا ہے، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ غریب ہے۔ تو غریب الوطن جو ہو، یعنی جو وطن سے دور ہے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ مغرور متکبر کو پسند نہیں فرماتا، تکبر کرنے والے کو اللہ رب العزت پسند نہیں کرتا۔ تو یہ جو اس میں جتنی بھی لوگوں کے احکام بیان ہوئے ہیں، ہم بحیثیت قوم سارے ہی ان سب سے کافی حد تک ہاتھ دھو چکے ہیں، ان کے اوپر ہمارا عمل ٹھیک سے نہیں ہے، تو اس لیے بہتری کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے، اس میں کوشش کرتے رہنا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے، معاملات کا سدھارنا یہ اللہ کی ثوابدید پہ ہے، کوشش کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا۔ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کے ثواب کا دار و مدار جو ہے وہ نیت کے اوپر ہے، آپ کی نیت تھی ٹھیک تھی، دوسرے کی ٹھیک نہیں تھی، آپ کو آپ کا کیا مل گیا اللہ کی طرف سے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضل، جو لوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ نے ان کو جو کچھ اپنے فضل سے دیا اس کو چھپاتے ہیں، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ اس کا آیت پیچھے ہے، پچھلی آیت کے ساتھ ہے کہ اللہ ان کو پسند نہیں کرتا، اور ان لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتا جو بخل کرتے ہیں اور بخل کا حکم دیتے ہیں، اور جو اللہ نے ان کو دیا ہوتا ہے، اپنا فضل کیا ہوتا ہے، اس کو چھپاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک روش ہے کہ ٹھیک ٹھاک بندہ ہوتا ہے، جب پوچھا جائے السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسے ہیں جی، ٹھیک ہیں، اور سناؤ جی، یہ اور سناؤ کے جواب میں ہوتا ہے جی تھاں دے مر گئے ہیں جی، پلے ہی ککھ نہیں بچیا، ٹھیک ٹھاک کھاتا پیتا ٹھیک ہو گیا نا، لیکن مرو 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 وہ اندر ہوتی ہے کہ جب بھی پوچھو یہی کہتا ہے مر گیا تھا تے۔ تو گویا جو اللہ نے فضل کیا تھا اس کو چھپا لیا، جو اللہ نے نوازا ہوا تھا اس کو، اب موبائل بھی ہے ٹھیک ہے جی، اور اچھا خاصا امیر ترین بھی آدمی ہے، لیکن اس میں کبھی لوڈ نہیں رکھا،
وہ دوسرے کو ہی کہتا ہے کال کریں ذرا ایک. تو یہ تو مطلب ایک آپ کی جو اپنی بنیادی ضروریات ہیں ان کے ساتھ آپ کھیلنا شروع ہو گئے. ایسا بھی یہ عام ہے. تو بہرحال جو بخل ہے وہ یہی ہے کہ جو اللہ رب العزت نے دیا ہوا ہے اپنی جائز ضروریات کو بھی اس میں پہ خرچ نہ کرنا، اپنے اوپر، اولاد کے اوپر. یہ تو ایک بنیادی چیزیں ان کے اوپر خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے. بخل کیا جاتا ہے؟ نہیں، بخل کہا جاتا ہے جی ضرورت کے وقت خرچ نہ کرنا، جمع کرنے کا لالچ کرنا کہ بچ جائے خرچ نہ کروں. جہاں پہ شرعی ضرورت بھی ہے، معاشرتی ضرورت بھی ہے، تقاضا ہے کہ یہاں پہ خرچ کیا جائے اور وہاں پہ نہ کیا جائے اس نیت کے ساتھ کہ مال بچ جائے گا. اور کہا جو یہ کرتے ہیں ایسا عمل اور جو یہ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، دونوں کو کہا کہ اللہ پسند نہیں کرتا. اور اس کے بعد کہا کہ ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. اب مطلب ایک مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں کہ عید آ گئی ہے، ٹھیک ہو گیا جی. بچوں نے کہا کہ کپڑے سلوانے ہیں. کنجوسی کا ہی دوسرا نام بخل ہے. ٹھیک ہو گیا جی. وہ بچے ڈیمانڈ کر رہے ہیں جی عید پہ کپڑے سلوانے ہیں، تو ٹھیک ہے، صاحب حیثیت ہے، سلوا سکتا ہے، دے بھی سکتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ 4 پیسے بچ جان دیتے کاروبار ہو جائے گا، رہنے دیو. تو یہ چیزیں آتی ہیں کنجوسی اور بخل کے اندر. تو دیکھیں جس کو آج ہمارا کہتے ہیں، یہ ہمارا نہیں ہوگا، ہم مٹی میں ہوں گے. دنیا میں وہی بچتا ہے جو کھا لیا یا نیک کام میں لگا لیا. یہ 2 ہی چیزیں ہیں جو بچتی ہیں. اس کے علاوہ بڑے دعوے دار ہیں اس دنیا کے، بڑے بڑے ٹھیکے دار ہیں جو کہتے تھے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، یہ تو ہماری ہے. وہ اس کی حدود میں کوئی گھس جاتا تھا تو اس کو مار دیتے تھے کہ ہماری حدود میں کیوں آیا. وہ اس دنیا میں نہیں ہے، حدودیں وہیں پہ ہی ہیں، زمین وہیں پہ ہی ہے، وہ چلے گئے اس دنیا سے. آج کوئی اور ہے، ہم نہیں ہوں گے تو کوئی اور ہوگا. ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں. تو یہ مہمان ہیں، ہم نہیں ہوں گے کوئی اور ہوگا، وہ نہیں ہوں گے تو کوئی اور ہے. یہ تو برسوں سے دنیا چل رہی ہے اور نہ جانے کب تک چلے گی. تو اس کا آج تک کوئی بھی پکا حاکم نہیں آیا، اس کا کوئی پکا مالک نہیں آیا. تو آ کیسے سکتا ہے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی میراث ہے جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں پہ ہے. یہ ہمارے دعوے تو سارے پھیکے ہیں، ایک اگلے سانس کا پتہ نہیں ہے کہ آئے یا نہ آئے. ہمارا دعویٰ تو اتنا ہے، پانی کا ایک بلبلا سا ہے ہمارا دعویٰ، ہلکی سی تیز ہوا کا جھونکا آیا تو بجھ جائے گا. یہاں تک. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر، اور ان کے لیے بھی ذلت ہے جو اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. ولا يؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، اور نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ قیامت کے دن پر. اب دیکھیں نا، دونوں ہی جو انتہائیں ہیں وہ بیان کر دیں. نہ تو ادھر سے نیچے جانے دینا ہے اپنے آپ کو، نہ ہی ادھر سے جانے دینا ہے. ایسا بھی نہیں کرنا کہ مال کو دکھاوے کے لیے خرچ کرنا شروع کر دیں، فضول خرچی شروع ہو جائے. جیسے اس دن آپ بتا رہے تھے، وہ گڑیاں پھینکی گئیں، وہ کپڑے پھینکے گئے، بٹوے پھینکے گئے، موبائل پھینکتے ہیں. یہ تو پھر ادھر سے بھی حد کراس کر دی. ادھر سے بھی نہیں حد نیچے جانی چاہیے اور ادھر سے بھی، دونوں ہی چیزوں کو برابر رکھنا ہے. نہ ہی کنجوسی ہو جائے اور نہ ہی ریاکاری. ریاکار کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا جو دکھلاوے کے لیے کرتا ہے. اب ظاہر ہے جب وہ ایک معاشرے کے ایک متوازن رویے سے ہٹ کے کچھ کرے گا کہ سب لوگ تو ایک الگ رستے سے چل رہے تھے لیکن وہ ایک الگ گیا، جیسے وہ پیسے نچھاور کرتے ہیں آج کل، یہ بھی ٹرینڈ آ گیا ہیلی کاپٹر سے. ٹھیک ہے جی. اب ظاہر ہے یہ ہمارے ہاں تو یہ مقابلہ بازی چلتی ہے کہ اس نے ایسے کیا تو ہم بھی کریں گے، اس نے ایسے کیا جویں داؤن اسی بیاں کریں گے، کوئی بھی نہیں کر سکے گا. یہ تو عام ہے، یہ باتیں تو عام ہیں.
تو اس لیے یہ مقابلہ بازی نہ شروع ہو جائے. جب یہ مقابلہ بازی شروع ہوتی ہے تو پھر بہت ساروں کا حق سلب ہو جاتا ہے، حق تلفی شروع ہو جاتی ہے. یہی آپ نے کئی لوگوں میں خرچ کرنا تھا، وہی آپ ایک جگہ اڑا کے آ گئے. تو اس لیے افراط و تفریط نہیں ہونی چاہیے، متوازن سا رویہ رکھ کے پھر چلنا ہے. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينٌ فَسَاءَ قَرِينًا، اور جس شخص کا شیطان ساتھی ہو تو وہ کیسا ہی برا ساتھی ہے. یعنی یہ ریاکاری کرنے والے کو جو دکھلاوے کے لیے خرچ کر رہا ہے، اس کو کہا کہ وہ شیطان کا ساتھی ہے، تو وہ بہت ہی برے ساتھی کا ساتھی ہے. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، آخر ان پر کیا آفت آ جاتی اگر وہ اللہ پر ایمان لاتے، قیامت پر ایمان لاتے اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے. اب جو صاحب ایمان لوگ نہیں ہیں ان کو اللہ رب العزت نے مخاطب کیا یہاں پہ کہ ان پر کیا آفت آ جاتی، کیا مصیبت آ جاتی اگر یہ اللہ پر ایمان لے آتے اور آخرت پر لاتے اور جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے. وَقَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اس کو دگنا کر دیتا ہے اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرماتا ہے. یعنی اگر برائی ہے تو پھر وہ برائی کا بدلہ وہ برائی ہی ہے، اس سے زیادہ اللہ رب العزت کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. لیکن اگر کسی کے پاس نیکی ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کو دگنا کروں گا اور اپنی طرف سے بھی اجر عظیم دوں گا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو اس وقت کیسا سما ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے. ہر امت میں سے ایک رسول اور پھر سب کا گواہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ہوں، آپ کی ذات اقدس ہوگی. یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض، جن لوگوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی اس دن وہ تمنا کریں گے کہ کاش ان کو دفن کر کے ان پر زمین برابر کر دی جائے. وہ ان کے تاثرات یہ ہوں گے، جذبات یہ ہوں گے کہ زمین پھٹے اور ہم اندر دھنس جائیں اور زمین اوپر سے بند ہو جائے. ان کو منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہوگی. ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور اللہ سے کسی بات کو چھپا نہ سکیں گے، اللہ سے وہ کچھ بھی نہیں چھپا سکیں گے. تو وہ جو قیامت والے دن یہ کلیم یہ دعویٰ کر رہے ہوں گے سانو کنے دسیا سی خدا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی عبادت بھی کرنی ہے، کوئی ہمارے اوپر معبود بھی ہے. تو اللہ جس رسول کو بھیجا ہوگا اس کو سامنے کرے گا، یہ آئے نہیں تھے آپ کے پاس. وہ کہیں گے ہم نے انہیں دعوت دے دی تھی، ہم نے اے پروردگار تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا، ان لوگوں نے میری نہیں مانی. وہ رسول گواہی دیں گے ان کے خلاف، پھر ان کو منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں مل رہی، سب کچھ نمایاں ہوگا سامنے. ان کے نامہ اعمال اللہ رب العزت ان کا ایک ایک جملہ جو محفوظ ہوگا وہ اللہ رب العزت انہیں دکھائے گا کہ یہ تم نے فلاں وقت پہ کہا. آج کے لیے اتنا کافی انشاءاللہ العزیز، اس سے آگے ہم کل پڑھیں گے. دعا ہے جو کچھ بھی ہم نے پڑھا سنا سمجھا اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے، اور جو نہیں سمجھ سکے اللہ رب العزت وہ بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.